میرے معزز بھائیوں، طلباء کرام، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. آج کا جو یہ ہمارا سبق ہے وہ ہے تجوید کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسی غلطی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں تجوید سیکھیں گے پھر ہم پتہ چل جائے گا کہ ہم پہلے کیسے پڑھتے تھے، اب کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج بس مختصر سا سبق، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور آپ نے قرآن پاک بھی پڑھنا جا کے. ٹھیک ہے، اس لیے بس آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تجوید کی ابتدائی باتیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کہ علم و تجوید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر 1 علم و تجوید سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہمارا پہلا سوال ہے. ٹھیک ہے، میں سوال پہلے بتایا پھر جواب بھی بتا دیا ہے. تو اب سوال نمبر 2، مخرج کا کیا مطلب ہے؟ مخرج کا مطلب ہے مخارج کی جمع ہے. مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، جہاں سے ہم حروف پڑھتے ہیں تو وہی ان کی جگہ ہوگی. ٹھیک ہے نا، الف پڑھا ہے تو با اس کی بھی ایک جگہ ہے مختص کی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ با اس کی جو جگہ وہیں سے یہ ادا ہوگا اور کہیں سے ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 3، مخرج کے کتنے مواقع ہیں؟ مخرج کے کتنے مواقع ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، آپ نے غور سے سننا، بالکل نہیں بھولنا. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہیں پہ یاد کر کے جانا ہے تاکہ بھول نہ جائیں. اگر کسی ساتھی کو بھول جائے تو دوبارہ آ کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے، جواب 5 ہے مخرج کے مواقع. جوف یعنی منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے، جب ہم منہ کو بند کر لیں گے تو ہمارے منہ کا اندر کا جو خالی حصہ ہوگا اسے کہیں گے جوف. جوف یعنی منہ کا خالی حصہ. حلق اور زبان، ہونٹ، خشوم. ٹھیک ہے، جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، حلق، زبان، ہونٹ، خشوم. ٹھیک ہے، اور ان کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں. تو غور سے یاد کر لیں. دوبارہ میں آپ کو یہی بات دہرا رہا ہوں کہ آپ نے یہیں پہ یاد کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا، سب یہ مشکل نہیں ہے. تو ماشاءاللہ آپ پڑھنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 4، صفات سے کیا مراد ہے؟ جن کیفیتوں کے ساتھ حرف کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. صفت کی جمع ہے. ٹھیک ہے، صفت کی جمع ہے. سمجھ آ رہی ہے یا پھر ماشاءاللہ ایسے ہی سب بیٹھے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، آج کا جو ہم نے یہ 4 سوال جواب ہے ان کو یاد کرنا ہے، زیادہ نہیں ہے سبق. ٹھیک ہے نا، بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو انشاءاللہ باقی سبق انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آگے تھوڑا سا ہے. تو سبق نمبر 2، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک سوال ہے اس کا، عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ سوال ہے کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں. اس کا جواب یہ ہے کل 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مخارج کی ترتیب کے مطابق اس طرح ہے. انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے جس کو بھول چکا ہو سبق یا یاد نہ آئے تو دوبارہ مجھ سے آ کے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں، پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یاد نہیں کیا. یاد
کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. آپ نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا آپ کو پھل دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا.